بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرے چینل آئینہ اسرار کے تمام ساتھیوں کو خوش آمدید۔ مدینہ منورہ اور مسجد نبوی کا ہر گوشہ اپنے اندر انوار و تجلیات کا ایک سمندر سمیٹے ہوئے ہے، لیکن کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ جب ہم گناہوں کے بوجھ تلے دبے روضہ رسول کے سنہری جالیوں کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو وہاں ہمارے سامنے کیا لکھا ہوتا ہے؟ سنہری جالیوں کے عین اوپر پیتل کی چمکدار پٹیوں پر ایک ایسا مبارک وظیفہ اور کلمہ درج ہے جسے عثمانی دور کے خطاطوں نے بڑی عقیدت اور محنت سے پوری جالیوں کے اوپر 24 مرتبہ دہرایا ہے۔ یہ وہ کلمات ہیں جنہیں اگر کوئی انسان روزانہ پڑھنے کا معمول بنا لے تو غربت اور تنگدستی اس کے قریب بھی نہیں پھٹکے گی، اور مرنے کے بعد قبر کی تنہائی اس کے لیے جنت کا روشن اور پرنور حصہ بن جائے گی۔ وہ کلمات کیا ہے اور جالیوں پر 24 کی تعداد کا راز کیا ہے اور ان کا پس منظر کیا ہے، اور روضہ رسول کی جالیوں پر 24 مرتبہ ہی کیوں لکھا گیا ہے؟ آئیے آج کے اس ایمان افروز ویڈیو میں اس راز سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ ناظرین اکرام، یہ مبارک کلمات 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلا حصہ رب العزت کی توحید اور اس کی بادشاہت کی گواہی ہے۔ لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین۔ ترجمہ: اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو حقیقی بادشاہ، سچا اور سب پر ظاہر ہے۔ یہ وہ الفاظ ہیں جن کا پس منظر براہ راست قرآن مجید سے جڑا ہوا ہے۔ سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 114 اور سورۃ المومنون آیت نمبر 116 میں اللہ رب العزت نے خود کو فتعالی اللہ الملک الحق فرمایا ہے۔ ان کلمات کا دوسرا حصہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی تعریف اور گواہی ہے۔ محمد الرسول اللہ صادق الوعد الامین، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں جو وعدے کے سچے اور امانت دار ہیں۔ سبحان اللہ! یہ وہ اعلیٰ صفات ہیں جو کائنات میں سے اعلیٰ ترین درجے پر فائز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں پہلے ہی سے موجود تھیں۔ نبوت سے پہلے بھی مکہ کے کفار آپ کو صادق اور امین کے لقب سے پکارتے تھے۔ آپ کا ہر وعدہ سچائی کی وہ معراج ہے جس کی گواہی خود قرآن مجید نے دی ہے۔ یہ 2 کلمات جو ایک شعر کی شکل ہیں، یعنی ان کا وزن اور قافیہ ردیف ایک جیسا ہے۔ حیران کر دینے والی حقیقت یہ ہے کہ دونوں جملوں کے الفاظ کو اگر حروف کی شکل میں علیحدہ علیحدہ کریں تو دونوں کے حروف 27 ہیں۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کلمات روضہ رسول کی جالیوں پر کیسے اور کیوں آئے؟ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ عثمانی دور حکومت میں جب مسجد نبوی کی بڑے پیمانے پر تزئین و آرائش کی گئی تو دنیا بھر کے مایہ ناز خطاطوں کو بلایا گیا۔ انہوں نے ان سنہری جالیوں کے فریموں پر نہایت خوبصورت انداز میں ڈیزائننگ کی اور خوبصورت خطاطی کے ساتھ ہر جالی کے اوپر 8 بار ان کلمات کو لکھا۔ اس طرح تینوں جالیوں پر کلمات کی تعداد 24 ہو گئی۔ مورخین اور اہل علم کے مطابق اس 24 کی تعداد میں ایک بڑا لطیف راز چھپا ہے۔ دن اور رات میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں۔ جالیوں پر 24 مرتبہ ان کلمات کا لکھا ہونا اس بات کی علامت ہے کہ کائنات کا کوئی بھی لمحہ ہو، دن ہو یا رات، آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور پر 24 گھنٹے اللہ کی توحید اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ڈنکا بج رہا ہے، اور کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی گواہی دے رہا ہے۔ ناظرین اکرام، یہ کلمات صرف جالیوں کی زینت نہیں بلکہ بزرگان دین کے تجربات کے مطابق یہ عام انسانوں کی رزق اور امن کا ایک ایسا خزانہ ہے جس کی چابی ہمارے ہاتھ میں دے دی گئی ہے۔ اب ملاحظہ کریں ان کلمات کو پڑھنے کے فضائل۔ اس مبارک کلمے کے پہلے حصے یعنی لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین کو روزانہ 100 مرتبہ پڑھنے کی بہت فضیلت آئی ہے کہ یہ فقر سے امان اور قبر کی وحشت سے نجات دلاتا ہے۔ بزرگان دین عام طور پر انہیں نماز فجر کے بعد یا ظہر کی نماز کے بعد ایک تسبیح یعنی 100 بار پڑھنے کی تلقین کرتے ہیں، جبکہ دوسرا حصہ آقائے نامدار
صلی اللہ علیہ وسلم کی ان عظیم صفات پر مشتمل ہے جن کی گواہی تاریخ اور قرآن نے دی ہے۔ ناظرین کرام، ان مبارک کلمات کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بنا لیں، انشاءاللہ آپ کی ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ یہ دنیاوی معاملات کو سدھارنے کے ساتھ ساتھ ہماری آخرت کو بھی سنوار دیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں توحید پر استقامت عطا فرمائے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ جاتے ہوئے ویڈیو کو لائک اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ پہلی بار آنے والے محترم احباب سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ انشاءاللہ ملیں گے اگلے ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔